صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے باواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ جتنی دیر بیٹھے رہیں، بڑی بابرکت اور مقدس گھڑیاں ہیں. شب جمعہ ہے اور ویسے بھی شعبان المعظم درود پاک کا مہینہ ہے. آیت درود و سلام شعبان شریف میں نازل ہوئی ہے، تو آپ درود و سلام پڑھتے رہیں، زیر لب آہستہ آہستہ درود پاک پڑھتے رہیں. اور بڑی مقدس اور انتہائی تکریم کے لائق درگاہ ہے، اور ہماری انتہائی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ بارگاہ نبوت کے جوار میں ہمیں بیٹھنے کی سعادت میسر ہو رہی ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب کریم ہمیں اجر و ثواب سے محروم نہ چھوڑے بلکہ ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. چند منٹ الامر فوق الادب کے تحت قبلہ پیر صاحب کے حکم کی تعمیل میں ایک آیت کریم پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا ہے. اے پیارے حبیب علیہ السلام فرما دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے. دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں میں عقل والے، بصیرت والے اور فقاہت والے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے. سب سے زیادہ عقل مند اور بصیرت والے یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے زیادہ معرفت عطا فرمائی ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آنے کا مقصد بھی قبلہ حضرت خواجہ گورو الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہی ہوتا ہے کہ یہ رحمت الہی کی درگاہ ہے، اور یہ وہ دروازے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. قبلہ حضرت صاحب نے ساری زندگی توحید الہی کا درس دیا ہے، اور آپ کی منشا، آپ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ودیت فرما دی تھی کہ اپنے تمام امور میں اپنے رب تعالیٰ کی رضا، رب تعالیٰ کی خوشنودی اور رب تعالیٰ کو راضی رکھنا یہ آپ کو پسند تھا. تو اسی چیز کی طرف میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پاک بطور نصیحت اور یہ اپنے آپ کو سب سے پہلے سنانے کے لیے کہ ہم سب کی زندگی، ہم سب کی نمازیں، ہم سب کی قربانیاں، ہم سب کی خلوت، جلوت، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ہر کام للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو ہمارے شیوخ الحدیث اپنے مسند پر اپنی درسگاہوں میں پڑھاتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ اعمال پر ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے. فمن كانت هجرته للدنيا، جو بندہ دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور عورت تو مل جاتی ہے. فمن كانت هجرته الى ما هاجر الیہ، رب کی بارگاہ سے اجر نہیں ملتا
رب کی بارگاہ سے ثواب نہیں ملتا، رب کی بارگاہ سے اخروی منازل اور اخروی مراتب نہیں ملتی، دنیا تو مل جاتی ہے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام نے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ عمل بندے اور عمل میں بظاہر، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل میں بظاہر تصنع آ جاتی ہے، عمل میں دکھلاوا آ جاتا ہے، عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے، عمل میں بناوٹ آ جاتی ہے، لیکن نیت بندے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اللہ کے پاک حبیب علیہ السلام نے کہ رب تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، رب تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم، رب تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ فرمایا قرآن کریم نے، اللہ کریم کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا یہ جو تم خون بہاتے ہو، قربانیاں کرتے ہو، رب کو نہ خون پہنچتا ہے نہ وہ گوشت رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ کس دل میں کتنی اللہ کی رضا ہے اور کس دل میں کتنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اس واسطے یہ نیت اتنا بڑا معاملہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو حدیث کے بھی شاہ سوار ہیں اور صوفیاء کے بھی تاجدار ہیں، حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال اپنے اساتذہ کے پاس گزارے، جن میں سے 9 سال مجھے نیت کی اصلاح میں صرف ہوئے، نیت کی اصلاح میں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے علماء، پہلے اسلاف اپنے شیوخ کے پاس جاتے تھے اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنے قلب کی اصلاح کے لیے، اور اسی کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان صلاۃ الجسد کلہ، اگر یہ دل کا لوتھڑا، اگر یہ بدن کے اندر جو لوتھڑا ہے دل ہے یہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلہ، اور اگر یہ خراب ہو جائے، اس میں فساد آ جائے، سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دل کی اصلاح کے لیے اتنی اہمیت ہے نیت کی، جس کو ہمارے آقا حضور خواجہ گور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیال کی اصلاح فرماتے تھے۔ اپنے آنے والوں سے پوچھتے تھے تمہارا خیال کیسا ہے، تمہارے خیال کی اصلاح آپ کو مقصود ہوتی تھی کہ دل کی اصلاح۔ فرمایا نماز جو ہے یہ بغیر نیت کے نہیں ہوتی، امہات العبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا، حج بغیر نیت کے نہیں ہوتا، جہاد بغیر نیت کے نہیں ہوتا، زکوٰۃ بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں جب امہات العبادات، بڑی بڑی عبادتیں بغیر نیت کے نہیں ہوتی، تو یہ مباح اور چھوٹے کام بغیر نیت کے کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ آج یہ دل جو ہے، انٹینشن، نیت، اس کی طرف ہم نے توجہ، ہم بہت سارے کام امام غزالی فرماتے ہیں انسان بطور عادت کرتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا توقف کر لے، رک جائے، ٹھہر جائے، تو وہی عادت عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہی عادت عبادت میں بدل جاتی ہے۔ اور جب بندے کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ہو جاتی ہے تو اس کے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب والے بن جاتے ہیں۔ یا ایک مثال میں دیتا ہوں، احیاء العلوم سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشبو لگانا ایک عادت ہے۔ اگر بندہ اس نیت سے خوشبو لگائے کہ میں لوگوں پر اپنی خوشبو کی داغ دکھاؤں، کہیں کہ بہت خوبصورت خوشبو لگائی ہے، فرمایا میدان محشر میں آئے گا، اتنی بدبو لے کر آئے گا کہ خود سارے حشر والی مخلوق پریشان ہو جائے گی، یہ اتنی گندی مخلوق کیسے آ گئی؟ فرمایا چونکہ نیت میں فساد آ گیا تھا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس نیت سے خوشبو لگاتا ہے کہ میں عبادت کی تعظیم کے لیے خوشبو لگا رہا ہوں، میں حضور پر درود و سلام پڑھنے کے لیے خوشبو لگاتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے خوشبو لگاتا ہوں، میں صالحین کی سنگت میں بیٹھنے کے لیے خوشبو لگاتا ہوں، فرمایا اللہ کی بارگاہ سے اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ میری قبر کی مٹی سے بھی لوگوں کو توحید کا درس ملے گا۔
یہ آپ کا جو فرمان ہے اور آپ کے پاس آنے والوں کی جو خیالات میں تبدیلی آتی تھی، اور جو دنیا بڑے سے بڑا دنیا دار ہے اور جو کماش آوارہ بد چلن ہے، آپ کے پاس آتے ہی اللہ والا ہو جاتا تھا اور اس کے خیالات توجہات کا مرکز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بن جاتی تھی، اس کو رجوع الہی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو ایسی عطا ہوتی تھی کہ اس کے تزکیہ ہو جاتا تھا، تصفیہ ہو جاتا تھا، اس کا خیال پاک ہو جاتا تھا، اس کا دل پاک ہو جاتا تھا۔ آج بھی ہم ان درگاہوں پر آئیں تو اپنی دنیا کو، دنیا پیر کاشف صاحب میں نے آج لکھا بھی ہے، میاں عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھا ہے، فرماتے ہیں کاشف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تصدیق بھی ہو جائے گی، فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے پاس میاں عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، پائنتی کی طرف بیٹھ گیا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے کہا جی دعا کروانے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کون سی دعا کروانے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی زیادہ سے زیادہ مال و دولت ہمیں مل جائے تاکہ ہمارا قرضہ دور ہو جائے، چونکہ حویلی شریف میں مہمان نوازی ہوتی تھی، حضور کے مہمانوں کی خدمت ہوتی تھی، تو میاں صاحب اکثر مقروض رہتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا کروانے گیا کہ ہمارا قرضہ دور ہو جائے اور ہمیں مال و دولت مل جائے، ہم راہ خدا میں خرچ کر سکیں، خیر کے کاموں میں خرچ کر سکیں، مال زیادہ ہوگا تو اچھے طریقے سے خرچ کرنی، نیت بہرحال نیک کی سی۔ لیکن میاں صاحب نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کی دعائیں نہیں کرواتے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرتے ہیں، دنیا کی دولت کوئی مانگنے والی شے ہے۔ فرمایا کہ شاہوں پر قرضے ہی ہوتے ہیں، یہ قرضہ تو آنی جانی چیز ہے، یہ اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی خوشنودی طلب کرنی چاہیے۔ اور میاں صاحب کا خود یہی عمل تھا کہ حضرت صاحب کو وضو کروا رہے ہیں، حضرت خواجہ گور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے خوش ہو کے فرمایا کہ میاں عبداللہ تمہیں ولایت نہ دے دوں، تمہیں طریقت نہ دے دوں، تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ حضور بس مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ یعنی وہ ایسے بندے تھے کہ قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کسی سے کوئی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا کے بجوز کچھ بھی شاید طلب نہیں کرتے، کوئی روحانی مرتبہ، کوئی منصب، کوئی ولایت، کوئی مرتبہ، کچھ بھی نہیں مانگتے۔ جس بارگاہ میں ہم آئے ہیں تو ان کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو مرتبے ہیں، یہ کشف ہے، یہ ولایت ہے، یہ عہدے ہیں، یہ بھی نہیں مانگتے، وہ فقط اپنے رب کی رضا اور رب کی خوشنودی طلب کرتے ہیں۔ تو جہاں پر اتنی بڑی درگاہ ہو اور اتنا بڑا تخیل ہو اور اتنا بڑا وہ اعلیٰ تزکیہ کے پائے پہ حامل لوگ ہوں، تو وہاں پر ہمیں بھی، ہم جیسے گناہگاروں کو بھی کم از کم اپنے خیال اور اپنے دل کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو حضور سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کام کے اندر اچھی نیت بھی کر لینی چاہیے۔ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے یہ جزیہ نقل کیا ہے کہ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور یہ نیت لے کے چلتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے منادی کی ندا پر لبیک کہہ رہا ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کے منادی نے ندا دی تو میں رب کے منادی پر لبیک کہہ رہا ہوں، رب کے منادی کی ندا کو قبول کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنے چلا ہے تو دل میں نیت ایک اس نے یہ کی، فرمایا ایک نیت یہ کی کہ راستے میں جتنے مسلمان ملیں گے سب کو سلام کرتا ہوا جاؤں گا، جو بھی مسلمان ملے گا اس کو سلام کروں گا، حضور کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بازار میں باقاعدہ طور پر اس لیے جاتے تھے کہ جو بھی مسلمان ملے گا میں اسے سلام کروں گا، حضور کی سنت ادا ہوگی۔ اور فرماتے ہیں اگر ساتھ یہ نیت کر لیتا ہے کہ اگر کوئی دکھیارا ملا، پریشان حال ملا تو اس کی میں پریشانی دور کروں گا، اس کو تسلی دوں گا، اس کو حوصلہ دوں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر ساتھ یہ نیت کر لیتا ہے کہ راستے میں بلندی چڑھائی چڑھوں گا تو اللہ اکبر پڑھوں گا، یہ حضور کی سنت ہے، نیچے اتروں گا تو سبحان اللہ پڑھوں گا، یہ بھی حضور کی سنت ہے، مسجد کے میناروں کو دیکھ کر درود و سلام پڑھوں گا، مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھوں گا، اور ساتھ یہ نیت کر لیتا ہے کہ وضو کے اعضاء سے جو قطرے ٹپکیں گے مسجد کے فرش پر نہیں گراؤں گا، مسجد کا عدم ملحوظ خاطر رکھوں گا،
اور مسجد میں داخل ہونے کی مصنون دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوں گا، اور ساتھ یہ نیت کر لیتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی خس و خاشاک، کوئی کوڑا کرکٹ پڑا ہوگا تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، اور ساتھ یہ نیت کر لیتا ہے کہ اپنے دانتوں کی نظافت، دانتوں کی صفائی، اس کا اہتمام کروں گا، اور ساتھ یہ نیت کر لیتا ہے کہ مسجد میں درود و سلام پڑھتا ہوں آؤں گا، صالحین کی سنگت اختیار کروں گا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں گا، اور علم دین سیکھنے کا موقع ملا تو علم دین سیکھوں گا، قرآن پاک پڑھا گیا تو خاموشی اور کان لگا کر سنوں گا، پاک محبوب علیہ السلام کا جتنی دفعہ ذکر ہوا، صاحب بارِ شریعت نے کہا ایک مجلس میں 1000 دفعہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے، سعادت مند امتی پر حق ہے کہ 1000 دفعہ حضور پر درود و سلام پڑھے۔ فرمایا حضور کا جتنی دفعہ ذکر ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، محبوب علیہ السلام کی نعتیں سنوں گا، اذان کا جواب دوں گا، اقامت کا جواب دوں گا، اور علم سیکھ کر عمل کروں گا، دوسرے مسلمانوں تک پہنچاؤں گا، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا، مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا موقع ملا تو تلاوت کروں گا، اور دعا میں پورے خشوع خضوع اور آداب کا لحاظ رکھوں گا، کھانا کھانے کا موقع ملا تو سنت کے مطابق کھاؤں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملا تو رب کی رضا کے لیے خرچ کروں گا، بڑوں کا احترام کروں گا، چھوٹوں پر شفقت کروں گا، علم سیکھوں گا۔ فرمایا نماز ایک پڑھنے گیا تھا، دل میں اچھی نیتیں جمع کی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ایک ایک قدم پر ہزاروں نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہوتی ہے نیت۔ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک یہی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان بل ثقیلتان علی المیزان۔ فرمایا 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اعمال تولے جائیں گے، رب کی بارگاہ میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اور اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے جب بندے کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے۔ بندہ اپنے لیے خالص یا طلب کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی خالص عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم کو خالص الخالص اپنے اعمال میں، اپنے معمولات میں اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا